جادا لجپال محمد ویکھو کیویں لگیاں نبھائی جادا لجپال محمد اور اللہ نے دتیاں شاناں اللہ نے دتیاں شاناں اے دادب کیتا اے اللہ نے سنو دتیاں شاناں ایندا دب کیتا اے حیوانا سکیاں کو جو رہاں گئی جادا لجپال محمد سکیاں کو جو رہاں گئی جادا لجپال محمد ایک شیر پیڑیا کوئی نہیں میں کیا سب سے ایمان کو دائی حلیمہ دے باغ سبلے دائی حلیمہ دے باغ سبلے پڑھ لے جس نے یار دے پلے دائی حلیمہ دے باغ سبلے دائی حلیمہ دے باغ سبلے پڑھ لے جس نے یار دے پلے گلہ کرائی جادا لجپال محمد گلہ کرائی جادا لجپال محمد پتھراں کلمے پڑھائی جادا لجپال محمد ہم درست لاجواب میں نہایت ہی واجب القدر احترام بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم۔ اللہ جل مجدور کریم کی ذات کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس خالق نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعہ پر مبارک کی سعادت نصیب فرمائی۔ سامعین کی احتشام اور اس سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس خالق حقیقی نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر حضور کا جشن ولادت دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار غالباً آپ نے ان کی سیرت کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ ہر سال حضور کا جشن خیر مناتے حضور کا جشن ولادت مناتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ حالات ان کے ناساز تھے کمزور تھے تو جیب نے اجازت نہ دی کہ زیادہ لنگر کیا جائے یا مزید زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اب وسعت تو نہیں تھی لیکن جو دل میں عشق تھا محبت مصطفیٰ تھی وہ مچل رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور کی ولادت کے دن آئے اور عاشق خاموش کر کے بیٹھا رہے۔ کھانا نہ حضور کا جشن تو ضرور کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ سرکار رحمۃ اللہ تعالی نے چنے خریدے۔ چنے خریدنے کے بعد آپ نے ان چنوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا، اپنی طبیعت کے مطابق جو ان کو اچھا لگا آپ نے ایسا عمل کیا۔ قبول کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کرتے ہیں اے محبوب بس یہ قبول فرما لیجئے، یہ قبول فرما لیجئے۔ تو سامعین احتشام جب رات کا وقت ہویا آنکھیں تو بند ہو گئیں لیکن قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اپنے محبوب کا دیدار کر لیں۔ صرف ایک محبوب وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمیں دنیاوی محبت ہو جائے، پیر مرشد کے ساتھ محبت ہو جائے تو ہمارے دل کے اندر یہ خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کیوں نہ یار اپنے مرشد کو جا کے دیکھا جائے۔ اگر وہ چلے جائیں تو پھر یہ حسرت ہوتی ہے کاش کہ وہ خواب میں دیدار کرا دیتے تو ظاہر مقدر کے ہم ان کو دیکھ لیتے۔ تو یہ کسی عام مرشد کی بات نہیں تھی، کسی عام پیر کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو امام الانبیاء کی بات تھی، اس محبوب کی بات تھی جس کی وجہ سے اللہ کے کائنات ارشاد فرماتا ہے اے آدم اگر اس محبوب کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اس محبوب کا بنانا مقصود نہ ہوتا، آدم تو کجا رہا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اے آدم تو کجا رہا نا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب شاہ رحیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل لگایا اس محبوب
جو ہے لذت ہے، بڑا کمال کا ان کا ذائقہ ہے، لیکن کمال کے بعد پھر کمال کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور میرے چنے حضور نے اٹھائے ہوئے اور اپنے سامنے رکھے ہیں، فرماتے ہیں حضور اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کر رہے ہیں اور خود بھی تناول فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں تو صحیح، عشق سادی کو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اب بظاہر تو 10 روپے کے چنے تھے، اہتمام تو زیادہ نہیں کیا تھا، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ سچا تھا، محبت مصطفیٰ سچی تھی۔ پھر رات کو خود سو جائے، پھر قسمت کیوں نہ اٹھے؟ حضور فرماتے ہاں ہم خرچے کو نہیں دیکھتے، ہم تو دلوں کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کے دل میں خلوص کتنا ہے، اس کے دل میں پیار کتنا ہے۔ ہاں عبد الرحیم تم ہر سال ہمارا جشن مناتے ہو، کیا ہوا؟ اگر خرچہ نہیں ہے تو ہم خرچے کی طرف تو نہیں دیکھتے، ہم تو محبت کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو سامعین جی شاہ اب یہاں میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ سلام اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، سلام اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور آگے فرماتے ہیں کہ سلام اس دن پر جس دن مجھے موت آئے گی۔ پھر یہاں تک بات کو ختم نہیں کیا، مزید فرماتے ہیں کہ سلام اس دن پر بھی جس دن میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور پھر چلا جانے کے بعد پھر میں زندہ ہوں گا، فرماتے ہیں اس دن پر بھی سلام ہو۔ قربان جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو سلامتی آتی ہے، اگر میرا محبوب جس دن دنیا میں تشریف لایا اس دن کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو حضرت عیسیٰ کا مقام ہے، پیدا ہوئے اس دن رحمت ہوئی، سلام ہوا، لیکن تیرے اور میرے محبوب کی شان یہ ہے جس دن سے حضور دنیا میں تخلیق ہوئے اور قیامت تک حضور کی ذات پر رب بھی درود پڑتا ہے اور سائر ایمان بھی درود پڑتا ہے۔ یہ تیرے اور میرے محبوب کی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ تو گزار رہے نا، حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ آپ ذکر فرماتی ہیں جب میرے محبوب بیٹے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو خلا کے کہنام نے جنت سے 4 عورتوں کا انتخاب فرمایا تعین کے لیے، حضرت سائرہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو انتخاب کیا گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی دائیں تشریف لائی حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے بعد بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ خارج منی نور، پھر کیا ہوا جب محبوب کی جلوہ گری ہوئی؟ یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ پیدا ہوا، فرماتی ہے خارج منی نور، میرے پیٹ سے نور طلوع ہوا۔ آگے فرماتی ادا لی قصور شام، میں نے اس نور سے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب شام کے محلات کہاں اور شہر مکہ کہاں، اور پھر ایک بند کمرے سے ذرا اندازہ تو لگائے کتنے پہاڑ رستے میں آتے ہیں، ہزاروں ٹیلے رستے میں آتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے نور کا کمال یہ ہے خود تو حضور کجا رہے، جس جگہ پر حضور کا نور پڑ جائے وہ چیز نہیں چھوٹ سکتی، تو پھر محبوب خدا کا کیا عالم ہوگا؟ اب یہ نور پڑا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظروں پر، تو آپ کی نظر میں اتنا نور آیا کہ آپ اپنے شہر مکہ میں بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات کو ملاحظہ فرما رہی ہے، پھر میرے محبوب کے نور کا کیا عالم ہوگا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ سرکار کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ سرکار کی بشارت ہوں، اور بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی والدہ کے بارے میں کہ میں ان کے خام ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے امتیوں کے درمیان بیٹھ کے تیرے اور میرے نبی کا ذکر فرما رہی ہے، ایک نبی دوسرے نبی کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بھی نبی ہمارے محبوب اور ہمارے بھی نبی، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں اپنے امتیوں کے درمیان بیٹھ کے کہ اے میرے ماننے والوں، میرے بعد ایک محبوب آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ تو نام حضرت عیسیٰ خود بتا رہے ہیں، اسمی احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ آسمان والے اس کو احمد کہیں گے، زمین والے اس کو محمد کہیں گے۔ تو اب حضرت عیسیٰ کے صحابیوں میں سے کسی نے سوال کیا، اے عیسیٰ کیا اس کی شان آپ سے بھی زیادہ ہوگی؟ اس کی شان، اس کا مقام آپ سے بھی زیادہ ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے سوال کرنے والے، تم اس نبی کی شان کی بات کر رہے ہو اور تکابر میری ذات کے ساتھ کر رہے ہو۔
اگر مجھے عیسیٰ کو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریفین کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے تو میں اپنے لیے یہ بھی غنیمت سمجھتا ہوں۔ اب نبی کہاں رہے اور حضور کے نالین شریفین کی شان یہ ہے، حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ناز کروں اس بات پر کہ اگر مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریفین کے تسمے باندھنے کی جب موقع مل جائے تو میرے لیے یہ مقدر کی بات ہے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ کی خواہش ہے، تیرے اور میرے نبی کی شان حضرت عیسیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر خوش قسمت نہیں ہوئے ہم کہ ہمیں آمنہ کا لال اللہ کے کائنات نے عطا فرمایا، اور پھر فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ پھر جب ایسی نعمت رب عطا کرے پھر چاہیے کہ ہم خوشی کا اظہار بھی کریں۔ اگر ہمارے گھر بچہ پیدا ہو جائے ہم اس کے جشن مناتے ہیں، سال بعد اس کا ہیپی برتھ ڈے منایا جاتا ہے، اس کے جشن منائے جاتے ہیں، ہمیں کوئی روک تھام نہیں کرتا جناب کیا کر رہے ہو، لیکن یہ نہ جانے کہاں سے سوال کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بات پر غور کرے تو اس کا جواب بہت واضح نظر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن بھی سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، پھر فرماتے ہیں اس دن بھی سلام ہو جس دن مجھے موت آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کے آنے پر بھی سلام ہے اور نبی کے جانے پر بھی سلام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی نا تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے جبرائیل یہ جھنڈے لے جا نور کے اور کعبۃ اللہ پر بھی لگا دے، مشرق میں بھی لگا دے، مغرب میں بھی، اور آسمانوں پر بھی محبوب کا جشن منایا جا رہا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ جس کا ہم یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم اتنا سفر کر کے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں مقدر کی بات ہے کہ ہم وہاں جائیں، ہمیں وہاں نماز پڑھنا نصیب ہو، یہ تو ہماری خواہش ہے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں جب حضور کی جلوہ گری ہوئی نا وہ کعبہ خود جھوم رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کعبہ تجھے کیا پڑ گئی، تو کیا جھوم رہا ہے؟ تو جواب ملا ہاں رب نے آدمیوں کا کعبہ بنایا، انسانوں کا کعبہ بنایا، وہ میری طرف اپنا رخ کر کے خدا کو راضی کرتے ہیں، آج رب نے میرا بھی کعبہ بنا دیا ہے، میں اپنے کعبے کے لیے جھوم رہا ہوں۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہاتھ تھر تھرا کے گر گیا۔ یہ تو حضور کی آمد کا کمال ہے۔ اب حضور کی پوری زندگی ہم اگر حضور کی زندگی پڑھنا شروع کر دیں یا بیان کرنا شروع کر دیں ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، حضور کی زندگی کا ذکر خیر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کی رحمت کا حصہ صرف مسلمانوں کو نہیں ملا۔ ابو لہب کے بارے میں غالباً آپ نے بات سنی ہوگی کہ جب حضور علیہ السلام کی آمد شریف ہوئی تو ابو لہب کی جو لوٹی تھی صوبیہ وہ جا کے ابو لہب کو کہتی ہے ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور حسن و جمال اس کا ایسا ہے کہ چاند بھی دے کر اس کو شرما جائے، اتنا حسین بچہ خلاق کائنات نے تیرے بھائی عبداللہ کو عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں یہ بھی بات قابل غور ہے، حضور کی آمد سے پہلے حضور کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا، حضور یتیم پیدا ہوئے، بلکہ یتیم نہیں یتیموں کے والی بن کر حضور جلوہ فروز ہوئے۔ حضور کو دنیا میں تشریف لائے تو بے سہاروں کو سہارا ملا، بے سہاروں کو سہارا دینے والا نبی جب دنیا میں جلوہ گر ہوا، اب حضور کی رحمت کا حصہ صرف مسلمانوں کو نہیں ملا۔ بلال چونکہ پوری زندگی اس نے حضور کی مخالفت کی، قرب تھا حضور کے ساتھ، چچا تھے حضور کے، مخالفت کی پوری زندگی حضور کی۔ اب وہ سوگی آتے گیا کہ ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے کہا جاؤ میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا۔ تو یہاں سے بڑے زیادہ سبق حاصل ہوتے ہیں کہ حضور کی آمد کے وقت خوشی کرنا چاہیے۔ تو خوشی میں اس نے کہا تھا نا جاؤ میں نے اس خوشی میں تجھے آزاد کیا۔ اب آزاد تو ہو گیا نا، جب موت آئی، موت آنے کے بعد حضرت
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کے بارے میں بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں غلام سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا غلام سناؤ کیا بنا تمہارا، کیا بیت رہی ہے تمہارے ساتھ؟ تو غلام کہتا ہے کہ ہاں وہ رب کا محبوب جسے میں اپنا بھتیجا سمجھتا رہا اور پوری زندگی میں نے اس کو رب کا نبی نہیں مانا، آج پتہ چل گیا ہے کہ وہ تو سچا نبی بن کر تشریف لایا تھا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ اسے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت کے دن تو سب ان کو مان جائیں گے، لیکن لذت تو تب ہے نا، اب زندگی میں رہ کر یہاں دنیا میں موقع ملا تو تب حضور کی عظمت کو سمجھے ہم۔ چلے جانے کے بعد تو ابو لہب بھی کہتا ہے ہاں وہ تو سچا رسول بن کے تشریف لایا تھا۔ اے عباس 6 دن تو مجھ پر بہت سخت عذاب ہوتا ہے، لیکن جب 7واں دن آتا ہے، وہ دن جس دن میں نے اپنی لونڈی سوبیا کو آزاد کیا تھا، اس محبوب خدا کی خوشی میں، اس کی ولادت کی خوشی میں نے اس محبوب کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ جب وہ دن آتا ہے تو میری انگلی سے شہد بھی جاری ہوتا ہے اور دودھ بھی جاری ہوتا ہے اور میرے عذاب میں کمی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوئی؟ حضور کا جشن، حضور کی آمد پر خوشی کی وجہ سے۔ اب حضور علیہ السلام کا یہ طرز عمل تھا کہ جب بھی سوال کا دن آتا تو حضور علیہ السلام سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے، سوموار والے دن حضور روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن حضور کے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ جب بھی سوموار کا دن آتا ہے تو آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اس دن میں پیدا ہوا اور میں رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتا ہوں، رب کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اب سوموار کا دن بہت بابرکت دن ہے، باعظمت دن ہے، کمال نسبت ہے سوموار کی حضور کے ساتھ۔ حضور نے السلام روزہ بھی رکھتے ہیں، حضور کی ولادت ہوئی سوموار کے دن، حضور نے ہجرت کی سوموار کے دن، سرکار نے السلام معراج پر تشریف لے گئے، سوموار کا دن تھا، اور جب حضور نے السلام کا وصال ہوا تب بھی سوموار کا دن تھا۔ کمال ہے کہ حضور کی ہر ادا میں مثال خلاق کائنات نے بنائی۔ اب جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، خلاق کائنات نے یہ تو نہیں پوچھا نا، اے موسیٰ بتا مجھے کیسا بناؤں، تیرے رخسار کیسے ہوں، تیری زلفیں کیسے ہوں، اے آدم بتا تمہارے ہاتھ کیسے ہوں، اے شیش بتا تمہارے پاؤں کیسے ہوں۔ اے کسی انسان سے خلاق کائنات نے پوچھا نہیں بتاؤ تمہیں کیسا بناؤں۔ جب محبوب کی باری آتی ہے بلکہ کسی سے نہیں پوچھا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ خالق نے جس طرح چاہا تخلیق فرما دیا، اس نے تمہاری شکلیں تمہارے ماؤں کے رحموں میں بنا دی۔ جب محبوب کی باری آتی ہے تو پھر علماء کرام نے یہاں بڑی نفیس بات لکھی ہے کہ خلاق کائنات نے محبوب خدا سے خود خالق کائنات نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر روح سے فرمایا، اے محبوب بتا تجھے کیسا بناؤں، اے محبوب بتا تیری زلفیں کیسی ہوں، اے محبوب بتا تمہارے قدم کیسے ہو، اے محبوب بتا تمہارے ہاتھ کیسے ہو، اے محبوب بتا نا تمہارا سینہ کیسا ہو، اے محبوب بتا تمہاری چادر کیسی ہو۔ تو پھر میرا یہ وجدان کہتا ہے جب رب نے پوچھا ہوگا میرے محبوب سے بتا اے محبوب تجھے کیسا بناؤں، تو پھر رب کے محبوب کی روح نے مخاطب ہو کر عرض کی ہوگی، مولا تو نے کسی سے پوچھا نہیں ہے کیسا بناؤں، اب مجھ سے پوچھ لیا ہے تو مجھے ایسا بنا دے کہ دیکھنے والا مجھے دیکھے اور تو کہے نہ اس کو نہیں بلکہ خود خالق کائنات کو دیکھے۔ تم اس کو نہیں بلکہ خود خالق حقیقی کو دیکھ رہے ہو۔ من رآنی فقد رآنی حق، اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، میری شکل کوئی اور اپنا ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا اے ابو ہریرہ تم بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہو، میری حقیقت یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 70,000 پردے محبوب علیہ السلام کی ذات پر ڈالے گئے، اور پھر بھی حضور کا حسن ایسا تھا جو دیکھ لیتا وہ بے زبان ہو کر بے ساختہ ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا یہ تو رب کا سچا رسول ہے، اتنا نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو باکمال بنا کر دنیا
ہمیں مبعوث فرمایا۔ سعادت اور خوش نصیبی ہمارے لیے کہ خالق کائنات نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بھی بنایا اور بہترین عقیدہ بھی خالق نے ہمیں عطا کیا۔ اب حضور کے جشن پر اگر کوئی اعتراض کرے جناب حضور ہم کسی دنیا دار کے لیے خوشی تھوڑی نہ کر رہے ہیں، اگر محبوب دنیا میں تشریف فرمانا ہوتے تو ہمیں ایسے پتہ چلتا کہ رب بھی کوئی ہے۔ حضرت خزیمہ کا واقعہ طویل ہے، تھوڑا وقت نہیں ہے، لیکن آخر میں یہ بات حضرت خزیمہ نے کہی تھی نا کہ یا رسول اللہ ہم نے رب کو تو نہیں دیکھا۔ وہ گھوڑے والا واقعہ، اونٹ والا، کہ سرکار نے جب کسی یہودی سے جانور خریدا تو وہ جناب اپنے والد سے پھر گیا کہ جناب آپ نے خریدا نہیں ہے، تو حضرت خزیمہ نے کہا گواہی دے دو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ تو باپ نے حضور نے پوچھا اے خزیمہ تجھے نہیں پتا، تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، پھر کیسے گواہی دے دی؟ عرض کیا حضور یہ تو گھوڑے کی بات ہے نا، آپ نے ہمیں رب کا کہا، ہم نے خدا کو دیکھا تو نہیں ہے، ہم نے خدا کو مانا دیکھا نہیں۔ اے محبوب آپ کی زبان سے سن کر مانا ہے، اگر اس زبان سے ہم اس رب کو مان سکتے ہیں تو ہمارا یہ یقین ہے قیامت آ سکتی ہے، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ تو دعا کریں اللہ جل شانہ معلوم علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ دنیا دار بن کر رہنا تو کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو تب ہے جب بندہ دنیا میں رہ کر محبوب کا غلام بن کے دنیا سے چلا جائے، پھر قیامت کے دن رش ہونا کہ پکارا جائے ہاں ہاں وہ بھی آ جائیں جن نے محبوب کی عزت پر پہرا دیا ہے۔ دعا ہے اللہ کی کائنات ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور کوشش کریں کہ بروز اتوار چونکہ یہاں جلوس نکالا جائے گا، جب چلتے ہیں تو ہمارے بیج اتر جاتے ہیں، اکثر ہاتھ سے جھنڈے وغیرہ بھی چھوٹ جاتے ہیں، دوسرے دن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ گندی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، تو اس چیز سے بھی ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ کی کائنات صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم علینا ادھر